अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने जा रहे हैं, तो क्या वज़ीर आज़म मिशन कश्मीर में कामयाब हो सकेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो करप्शन के आगे बेबस हैं। नैब का बयान सामने आया कि सबूत और शवाहिद नहीं तो तहकीकात कैसे करें। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पर बढ़ते हुए कर्जों के हवाले से। इस वक्त हर पाकिस्तानी 1,15,000 रुपए का मकरूज है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 71वां इजलास आज होने जा रहा है। वैसे तो इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। ये इदारा जो है बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए कायम किया गया है। आज नवाज शरीफ बहैसियत पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस टेन्योर के हवाले से चौथी बार जो है वो स्पीच देंगे, जिसमें मिशन कश्मीर जो है वो सबसे पहले एजेंडा है। अब देखना ये है कि उड़ी हमले के बाद जो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान एक डिफेंडिंग मूड में आ चुका है, तो वो किस तरह कश्मीर के मामले को एड्रेस करेगा। वज़ीर आज़म की स्पीच जो है उसको अहमियत इस हवाले से भी दी जा सकती है कि भारत जो कि हमेशा पाकिस्तान पर पठानकोट हमला या उड़ी बेस हमले पर जो हमला है उस पर इल्ज़ामात लगाता रहा है बग़ैर सबूत बग़ैर तहकीक। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कुलभूषण यादव का जो ट्रम्प कार्ड है वो मौजूद है। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस ट्रम्प कार्ड को अक़वाम आलम के सामने किस तरह लेकर आएंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उसको किस तरह बावर कराएंगे, अपनी अहमियत को किस तरह उजागर कराएंगे, या माजी की तरह हमेशा पेपर रीडिंग कर आ जाएंगे। प्रोग्राम में पहले सेगमेंट पर इसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है, अयाज़ अमीर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अयाज़ साहब, आज जो प्लेटफॉर्म मिला है वज़ीर आज़म साहब को, ये पहले भी मिला है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि वज़ीर आज़म साहब उस तरह से एड्रेस नहीं कर सके, अपनी अहमियत, अपनी कुर्बानियाँ, सब कुछ उस तरह से नहीं बता सके। आज आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म के खिताब से क्या उम्मीद है? देखिए शाज़िया, पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जहाँ के जो सफारतकारी होती है, ये सफारतकारी का आप समझ लें कि बुलंद तरीन सतह है। अब सफारतकारी जो है वो रियली एक साइंस बन गई हुई है। सफारतकारी के पहलू दो होते हैं, एक अमल है और एक तकरीब है। इस वक्त जो हो रहा है वो तकरीब हो रही है, और इस तकरीब के भी आगे दो पहलू हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब जो है उनको मौका मिलेगा कि आलमी क़यादत सामने बैठी होगी और आपने पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है, जो नैरेटिव है, वो आपने आलमी क़यादत के सामने पेश करना है। आपको बहुत बड़ा मौका है कि दुनिया भर की क़यादत बैठी और आपने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके सामने पेश करना है। दूसरा, इसकी साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं जो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। जापान के वज़ीर आज़म के साथ मिले हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म के साथ मिले हैं, इसी तरह बाकी आलमी क़यादत के साथ मिल रहे हैं। वो साइड लाइन्स में फिर कायल करने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है। तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों चीज़ें इसमें इकट्ठी आ रही। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये आला तरीन सतह इस सफारतकारी की आपका आखिरी इम्तिहान होना है, और तरक्की आपके पास तैयारी हुई है 10 घंटे की, ठीक है ना। अमल तो हमारे पास कुछ है नहीं कि सफारतकारी, जैसे मैंने कहा, साइंस बन चुका है। इस साइंस में पहले आप एक टीम क्रिएट करते हैं साइंसदानों की, जो सफारतकारी के साइंसदान होते हैं, उसमें पढ़े लिखे होते हैं। उसके बाद वो फिर आपके मुल्क का एक नैरेटिव डेवलप करते हैं, और फिर उस नैरेटिव को आपने अमल दरामद करना है। अब देखिए, 75 दिन गुजर गए बुरहान वानी की शहादत को। इन 75 दिनों में हमने क्या नैरेटिव पेश किया दुनिया को, या पिछले पूरे साल में हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो टीम थी उसने क्या नैरेटिव बनाया, उसने क्या लॉबिंग की, अमेरिका के हवाले से क्या लॉबिंग की, बाकी मगरबी ममालिक में क्या लॉबिंग की। तो तकरीब पे तो आप पहुंच गए हैं, तैयारी आपके पास 10 घंटे की है, अमल पीछे आपके पास 0 है, तो फिर नतीजा क्या निकल पाएगा? ये प्रॉपर आपको एक अमल प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिसमें एक्सपर्ट आते हैं, और फिर उसका जो एंड रिजल्ट है, जो बुलंद तरीन सतह है, वो
اب وہاں پہنچ گئے ہیں اور تیاری آپ کے پاس نہیں ہے. ایاز صاحب یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی, آپ نے کاسترو کی مثال دی تھی, آپ نے ہوگو شاویز کی مثال دی تھی, معمر قذافی ہو گئے, فلسطین کے صدر ہو گئے, یا مطلب وہ ایسے چھوٹے ملک تھے جو اقوام متحدہ میں جاتے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے, منشور پھاڑ دیتے تھے, جارج بش جونیئر کو شیطان تک کہہ دیا ہوگو شاویز نے. مگر ہم کیوں اتنی ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہم اسے استعمال نہیں کر پاتے, اپنی بات نہیں پہنچا پاتے؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ دنیا میں جو بورنگ ترین جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں جنرل اسمبلی جو اقوام متحدہ کی ہے وہ ایک اس قسم کا ہوتا ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بس اپنا وہ نیند آنے کا غلبہ جو ہے اسی کو بھگاتے رہتے ہیں, اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر لیڈر بولے اور وہاں پہ ہال بھرا ہوا ہو. پچھلی دفعہ جب ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے تو ہال جو تھا اس میں کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی. تو ایکسائٹمنٹ بنتی ہے دو چیزوں سے, ایک کہ آپ کی شخصیت ایسی ہو, کرشماتی ہو, کیرزمیٹک ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کچھ کہنا ہو. جیسے پچھلے سال پیوٹن کچھ سیریا وغیرہ کے بارے میں کہنا چاہتے تھے, وہ گئے تو ان کی تقریر جو ہے, کیونکہ سیریا ایک برننگ کرائسس تھا, آج تک بھی ہے, تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہیں گے. اب ہماری ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے کریں گے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. جب 9/11 کے بعد پرویز مشرف کو پذیرائی ملی تو وہ ایک وقتی طور پہ, بہت ہی ٹیمپرری طور پہ ورلڈ پریس, امریکن پریس, کیونکہ ہمیں وہ جو ہے ہر ایک آدمی جو ہے پرویز مشرف سے ملنا چاہتے تھے, ہاتھ ملانا, تب تو ہے ٹھیک. اب زیادہ امیدیں آپ باندھ دیں کہ جی وہ کشمیر کیس ہمارا جو ہے وہاں جا کے نواز شریف کریں گے, ایک چھوٹے ملکوں کو, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ویسی ہینڈی کیپ ہوتا ہے. اب یہ ہم کہہ دیں کہ ان کی وہ کیرزمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکے گا, یہ ساری کہانی نہیں ہے. پاکستان کی بات ویسے بھی ان حالات میں کوئی زیادہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہاں, اور جتنی فن تقریر آتی ہے وزیر اعظم صاحب کو وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا پر اثر ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیں. ایک چیز ہو گئی ہے, کشمیر کا نام پہلے بہت عرصے تک نہیں لیا جاتا تھا. کئی وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جب آپ اٹھائیں نا, جیسے پیلسٹینین اسرائیلی چیز ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں. تو کشمیر کا بھی یہی حال ہو گیا تھا, او ہو پاکستان نے تو کشمیر کی بات کرنی ہے. پر اب یہ جو اپسرج ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں, یہ اب لائیو برننگ ایشو ہے. تو اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے یہ کہنے کی کہ دیکھیں آپ جو ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس, یہ آپ کو کشمیر میں نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب جان کیری سے ملے تھے ہمارے وزیر اعظم, تو آپ نے دیکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیا سٹیٹمنٹ تھی کہ وائلنس کے بارے میں ذکر کیا یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ نے, خاص طور پہ جو آرمی بیس پہ اٹیک ہوا ہے. اب وہ وائلنس ان کو نظر آ رہی ہے جو کشمیر میں وہ بھارتی کر رہے ہیں اور جو کشمیریوں پر کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. یہی کوئی اگر شام میں ہوتا, اس کا 10واں حصہ شامی ڈیمونسٹریٹرز کے اوپر ہوتا تو امریکہ نے ایسا شور وہاں پہ مچانا تھا, باقی ملکوں نے کرنا تھا. یہاں پہ کیونکہ ہندوستان کی جو حیثیت ہے, ہندوستان کے جو اب بڑھتی ہوئی قربت ہے امریکہ کے ساتھ, وہ آڑے ہاتھ آ رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پاکستان کو اس چیز کا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ موقع ہے, وہاں پہ بولنا چاہیے, پر اثر اب تقریر کرنی چاہیے. اب کتنی وہ کرتے ہیں, ذکر کشمیر کا ضرور آئے گا, پر وہ کیا وہ کیسٹرو والا پرفارمنس ہوگا, وہ ہوگا کہ دیکھیے آپ کو کشمیر نظر نہیں آتا. میرے خیال اس پہ ہمیں زیادہ امیدیں نہیں باندھنی.
ٹھیک ہے سر ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کی ہوں، جان کیری صاحب کی ہوں، برطانیہ سے جو اسٹیٹمنٹ آئی، وینزویلا سے اسٹیٹمنٹ آئی اری حملے کے حوالے سے، ان میں دو چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک تو کراس بارڈر کا کہیں ذکر نہیں آیا اور دوسرا پاکستان کا کہیں نام نہیں لیا گیا. کسی نے اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کا نام نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیں پھر آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور وزیر اعظم نواز شریف UNGA سے خطاب ایسے وقت کریں جب اڑی سیکٹر پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد منظرنامہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس سے پہلے اڑی حملے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہمیں دوسرے سربراہان کی نظر آ رہی ہے اس میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس میں ایک تو ڈائریکٹ پاکستان کا کہیں نام نہیں لیا گیا اور کہیں یہ بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ کراس بارڈر دہشت گردی ہو رہی ہے. سب نے مذمت ان کی ہے لیکن ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں آیا. کہ وزیر اعظم صاحب کی جو آج تقریر ہوگی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 3 یا 4 ڈفرینٹ پہلو سے جانچا جائے گا اور میجر کیا جائے گا کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو سنگین ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کشمیر میں وہ آپ نے عالمی قیادت کے سامنے لا کے رکھنی ہے کہ یہ معاملہ آپ دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انڈیا کی ریاستی دہشت گردی ہے کراچی کے حوالے سے ہو یا بلوچستان کے حوالے سے ہو جس کے ثبوت بھی آپ نے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس بے شمار ہیں، وہ ہم نے عالمی قیادت کے سامنے رکھنے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس خطے میں جس سمت میں انڈیا اور انڈین لیڈرشپ جا رہی ہے وہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. اس خطے میں اس وقت جو امن کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈین قیادت نظر آنے لگی ہے. اب یہ چاروں یا تینوں چیزیں وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں عالمی دنیا عالمی قیادت کے سامنے رکھنی ہوں گی اور اس پہ ان کی تقریر کو جانچا جائے گا کہ کامیابی ہوئی یا نہیں. کرنا اگر آپ نے کوئی رزلٹ نکالنا ہے تو وہ تو عمل کے بغیر، جیسے میں نے کہا کہ ایک تقریب سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے کہ آپ ایک دن اٹھیں گے 10 گھنٹے تیاری کریں گے ایک تقریر کر لیں گے اور آپ کو بہت کچھ مل جائے. اس کے پیچھے ایک پورا عمل چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیے آسان میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کام حقیقتاً آسان ہے بیکاز جو حقائق ہیں کشمیر کے وہ یہ ہیں کہ 25 سال سے ایک آزادی کی جدوجہد آزادی چل رہی ہے. پچھلے 75 دنوں میں انہوں نے کوئی 100 سے زائد شہید کر دیے ہیں، 10,000 سے زیادہ زخمی کر دیے ہیں. یہ حقائق ہیں. 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کشمیر ویلی کے اندر پچھلے 25 سالوں میں. یہ حقائق ہیں. لیکن تاثر جو انڈیا دینا چاہتا ہے ان حقائق کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے جو کشمیر میں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اب اس تاثر کو دور کرنا ہے وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستان کی ٹیم نے. حقائق ہمارے حق میں ہیں، حقائق انڈیا کے خلاف ہیں، لیکن اس وقت انڈیا کامیاب ہو رہا ہے تاثر کریٹ کرنے میں کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ حقائق جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں مگر اس حقائق سے نظر تو چرا رہی امریکہ، آنکھیں کان اس نے بند کیے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب مشن کشمیر کو اٹھاتے بھی ہیں تو لوگ سنیں گے ان کی بات کو یا لوگ اس کو سپورٹ کریں گے جو سربراہان وہاں پر آئے ہوئے ہوں گے؟ جس طرح ٹرکی کے صدر نے بات کر دی ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم کمیشن بھی بھیجیں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کی آواز سنی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی. ایسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ پوری عالمی جو برادری ہے وہ آپ کی قائل ہو جائے اور وہ کہے ہاں یہ ہے. وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنے تعلقات دیکھتے ہیں، انڈیا کی سٹینڈنگ دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر. یہ صرف ایک موقع ہے اور ہمیں اب جب آپ نے پیلسٹائن کے پریزیڈنٹ کا ذکر کیا، وہ جب جاتا تھا یاسر عرفات جب جاتے تھے تو یہ تو نہیں تھا ہوتا کہ ساری عالمی قیادت کو انہوں نے فتح کر دیے اور سارے ان کے ہم نوا بن گئے ہیں اور پرسویڈ ہو گئے. ایسے بالکل نہیں تھا ہوتا. لیکن ایک موقع ہے، آپ اسے کریں. تو اس پہ ہمیں کشمیر کے تناظر میں جو ہم بہت عرصے تک ڈیفینسو قسم کی ہم باتیں کرتے تھے کہ ہم نے ان کو اپسیٹ نہیں کرنا، ان کو اپسیٹ نہیں کرنا، ہندوستان جو اب کر رہا ہے اس کے پیش نظر ہمیں کھل کے وہاں پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں شملہ معاہدے کے بعد یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، 17-18 سال
पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र जो है आलमी फोरम्स पे तर्क कर दिया था। हम कभी कभी हमारे जो सरबराहान थे कश्मीर का वो जिक्र तक नहीं करते थे। अब हालात उस लिहाज से चेंज हो गए हैं, लेकिन हमने वो हाईलाइट करना है, और जो हम पे वो जो चार्ज लगता है गलत सही वो और बात है, अलहदा बहस है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, उसको ज़ायल करने की ज़रूरत है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी हम ज़्यादा शदो मद से फिर कश्मीर पे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हम कश्मीर का जिक्र करें और डायरेक्ट तरीके से या दबे तरीके से हमें लोग याद कराएं कि आपने तो इन तंजीमों को यहाँ पे रखा हुआ है। हर अमरीकी जो है वो बरसगीर का जगराफिया नहीं जानेगा, वो उसे शहर नहीं पता होंगे कि अमृतसर कहाँ है और मुल्तान कहाँ है, लेकिन उसे एक लफ्ज़ पता है, हकानी नेटवर्क। किसी आप कांग्रेसमैन से आप बात कर लें तो वो जिक्र कर देगा हकानी नेटवर्क। उसे पता भी नहीं होगा कि जलालुद्दीन हकानी कौन है, सिराजुद्दीन हकानी कौन है, उनका रोल क्या रहा है, उनकी पजीराई अमेरिका एक ज़माने में कैसे करता था, लेकिन ये उनके ज़बान पे जो है ये चीज़। तो हमें उस बात में, उस बाबत में हमें वो करना चाहिए कि वो हम ख़त्म करें, और कश्मीर का लें एक किस्म से वो जो एक टैबू है जो हमने अपने ऊपर डाला हुआ था कि कश्मीर का उस लिहाज से जिक्र नहीं करना ऐसे फोरम्स पे, ऐसे मौक़ों पे, वो टैबू टूट चुका है। वो अच्छी बात। सर दो चीज़ें, एक तो हकानी नेटवर्क का कोई डायरेक्ट ताल्लुक कश्मीर के साथ मुझे नज़र नहीं आता। सर मैंने मिसाल दी थी, वो मैं उसका ये नहीं कह रहा था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है सर, वो जो अफगान जिहाद था वो 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में लड़ा गया। वो जो मुजाहिदीन थे वो तो अब 60-70 साल बूढ़े हो चुके हैं, वो तो 60-70 साल उनकी उम्र हो चुकी है। उसका डायरेक्ट लिंक कोई भी कश्मीर के साथ नहीं बन। यहाँ बुरहान वानी साहब तो मेरे ख्याल 21-22 साल तो उनकी टोटल उम्र है। सिर्फ वो मिसाल दे रहा था। अब मैंने और तंजीमों का जिक्र नहीं किया जिसका नाम लिया जाता है। मैंने जो सबसे बेज़रर किस्म का नाम है कश्मीर के तनाजुर में, उस वो जो हम पे चार्ज, वो मैंने नाम लिया था। मैंने हाफिज़ सईद का नाम नहीं लिया, मौलाना मसूद अज़हर का नाम नहीं लिया। जो भी पठानकोट होता है, फलाना होता है, जैसे अमरीकनों को पता है हकानी नेटवर्क का, हर हिंदुस्तानी को पता है जैश मोहम्मद का। वो अब वो जो है हकीकत है या नहीं हकीकत, वो हमारा काम है, वो हमारी सफारतकारी तो सर जंग आ गई आपकी परसेप्शंस के ऊपर वापस। जंग आपने तासुर क्रिएट किया हुआ, इंडिया ने वहाँ पे एक तासुर क्रिएट किया हुआ कि पाकिस्तान हर हमले के पीछे है। नहीं, वो उस तासुर को तकवीयत जो है कई दफ़ा हम खुद देते हैं। जब कोई मौका होता है या बेमौका होता है तो फिर वो जो है तासुर होता है कि देखें ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। इसे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, ये एक हमारे बारे में, तो यही इम्प्रेशन है जो पूरी दुनिया में गया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी भी कुर्बानियां दे दें मगर हमारे उसको सराहा नहीं जाता। क्या यही इम्प्रेशन है वो फिर? सब देखिए ना, यही बात है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का नुकसान जो है हमको हुआ, सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस जंग में हमने दी, सबसे ज़्यादा लोग हमारे मारे गए, लेकिन एक दो ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे जो नाकदीन हैं या जो दुश्मन हैं उनको एक मौका और इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, एक हथियार मिल जाता है हमें, वो क्या कहते हैं, हम पे वॉर करने का, कि देखें वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। तो अब कश्मीर का बारे में इंडिया ने की पूरी कोशिश है कि वहाँ का तमाम नैरेटिव जो वहाँ वैली में हो रहा है उसको तब्दील करके स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म और ये जो है स्टेट स्पॉन्सर, इसकी तरफ लाएं। ठीक है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि चलें, इसको अब कुछ ही देर रह गई है। अब देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब किस तरह जो है पाकिस्तान की आवाज़ को, जहां 200 मीडिया फोकस कर रहा होगा, बेहतरीन मौका है कि आवाज़ उठाएं और साथ साथ भारत के खिलाफ जो सबूत है उसको सामने लाने का बेहतरीन मौका है। अब इसी का इंतजार है। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे हम मुल्क में जो करप्शन है उसके खिलाफ जो एहतसाब के कई इदारे सरगर्म हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये तमाम इदारे जो है इसी करप्शन के आगे भी बेबस हैं। वो किस तरह, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور پیناما لیکس کو لے کر اس وقت جو ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے, تحقیقات اور احتساب کی باتیں کی جا رہی ہیں, مگر یہ کرے گا کون؟ کیونکہ نیب نے تو کہہ دیا کہ پیناما لیکس پر کوئی ثبوت نہیں, کوئی شواہد نہیں ہے, تو ہم کیسے. اور ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کی ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کہ پیناما لیکس تحقیقات اختیارات سے تجاوز ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ایاز صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی, کچھ عرصے پہلے انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جو ماتحت ادارے ہیں حکومت کے, وہ کیسے ان کے خلاف تحقیقات کریں گے؟ یہ قانونی طور پہ تو یہ ماتحت نہیں ہے, قانونی طور پہ تو یہ انڈیپینڈنٹ اینٹی کرپشن ایجنسیز بنائی گئی ہیں. دیکھیے, جو کل کی شادیہ بیٹھک ہوئی ہے, میں نے ریسنٹ میموری میں اتنے طاقتور ترین حکام, اتنے اعلیٰ ترین پاکستانی ریاستی اداروں کا ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے. دیکھیے, 5 سب سے بڑے پاکستان کے جو ادارے ہیں, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA, ان کے DG صاحب خود وہاں پہ تشریف فرما تھے, اسٹیٹ بینک کے گورنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, نیب کے چیئرمین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, FBR کے چیئرمین وہاں نہیں تھے, لیکن ان کو ریپرزینٹ کرنے والے وہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. نیب والوں نے, جیسے آپ نے کہا کہ میں خود بڑا حیران ہوا سر, انہوں نے کہا ہے کہ وانٹ آف ایویڈنس, کہ ثبوت نہیں ہے تو ہم کس طرف جائیں. یہ پیناما لیکس کے اوپر یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, یہ اعلیٰ ترین حکام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قمر زمان صاحب جو چیئرمین ہیں نیب کے, وہ کہتے ہیں کہ وانٹ آف ایویڈنس. تو جو محمد املیش خان صاحب ہیں, ڈائریکٹر جنرل FIA, وہ یہ کہتے ہیں کہ FIA لیکس جورسڈکشن ٹو انویسٹیگیٹ پبلک آفس ہولڈرز. وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ آفس ہولڈرز ہیں ان کے اوپر تو ہمارا کچھ ہاتھ ہی نہیں, ہماری جورسڈکشن ہی نہیں چلتی ہے. دوسرا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ کہتے ہیں یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے وہ تو 2010 میں پاس کیا آپ نے, اور یہ پیناما لیک سے سارے معاملے تو اس سے پرانے ہیں, تو پھر تو چھوڑ دیں ان کو. تو سر, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک آفس کے قریب نہیں جا سکتے, ہمارے قانون میں ہی نہیں لکھا. اشرف واترا صاحب گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے, انہوں نے وہاں یہ بیان دیا کہ could not investigate such matters. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتا, ان سے باہر ہے. ظفر حجازی صاحب چیئرمین ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. جتنا بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں, ان کی چھان بین کرنا, ان کے اوپر ریگولیٹ کرنا, یہ ظفر حجازی صاحب کا کام ہے. سر, ان کا کہنا یہ تھا کہ there is a possibility that these individuals might have invested, کہ کچھ شخصیات ہیں شاید انہوں نے پیسے آف شور کمپنیز میں اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ لگائے ہوں. SECP cannot investigate such transactions. ظفر حجازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی شخصیات نے اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ پیسہ لگایا, یہ ہماری جورسڈکشن سے باہر ہے. سر, اب یہ سارے کے سارے ادارے آپ نے یہاں پہ اکٹھے کر دیے ہیں, اور یہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو کرپشن کے سامنے آپ کے پاکستان کے سارے ریاستی ادارے. سر, جو سیکرٹری لا ہیں, شادیہ آخری چیز, سیکرٹری لا نے سر سب سے خوبصورت بات کی ہے. سیکرٹری لا صاحب کرامت حسین نیازی صاحب, ان کی منسٹری کا نام ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس. یہ کہتے ہیں کہ انڈر رول 2203 کو 203 رول انہوں نے بتایا, وہ اس کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کین ناٹ ٹیک اپ دس ایشو, کہ آپ کام ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پچھلے کچھ مہینے سے جو کر رہے ہیں وہ آپ کی جورسڈکشن سے ہی باہر ہے. تو سر, کرپشن تو آپ دھنیا چور کو پکڑ سکتے ہیں, باقی یہ بڑے بڑے معاملے جو ہیں یہ نہیں. سر, یہ تو بڑا اسٹرانگ میسج چلا گیا ہے. سارے اہم ادارے اور سارے اہم اداروں کے آفیشلز, ہائی آفیشلز, ایک اسٹرانگ میسج دینے کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو کون کرے گا تحقیقات؟ نہیں, انہوں نے جو میسج دیا ہے ان ساروں نے, وہ تو پاکستان کی عوام کو دیا ہے کہ آپ میں اگر عمران خان کو بھی دے دیا سر, اگر آپ میں کوئی دم خم ہے نہیں, آپ تو کچھ کر نہیں سکتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آ کے بندوقیں اٹھا کے اور ہم یہاں پہ یہ فائرنگ یہاں پہ شروع کر دیں. انہوں نے ٹھیک کہا ہے. اور جو کرامت حسین نیازی صاحب نے کہا, انہوں نے اسے بات ٹھیک کی ہے. دیکھیے, یہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی بہت عرصے تک رہے ہیں, ایکسٹینشن در, ان سے زیادہ رولز کی سمجھ اور جاننا کوئی نہیں جانتا. انہوں نے رول پڑھ کے دکھا دیا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ کام ہے, یہ کرنا ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے معاملات جو ہیں ان کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں. بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے. اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ہی
मुजाहिदाना रवैया यहाँ पे दिखाना था, तो फिर ये सारी बात है TORs की, जुडिशल कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट के लिखना, वो सारी बात फिर फजूल थी, फिर वो ना करते। वो सारा रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि और कोई किसी तरीके से पैनामा लीक्स जो हैं उसके बारे में जो इल्ज़ामात हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं थे हो सके। सियासी जमातें जो हैं वो इतना ज़ोर पैदा कर नहीं सकी कि जुडिशल कमीशन उन TORs के साथ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ बने जो सही मानों में इस चीज़ को सामने ला सकें। तो जहाँ पे आपका पॉलिटिकल प्रोसेस, चाहे वो फॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में, या जो बाहर का है सियासी पार्टीज़ की मोबिलाइजेशन और अवामी सपोर्ट की तरफ रुजू करना, उसमें अगर दम नहीं है तो ये हमें ख्याल करना कि ये सारे उठकर अमलीश खान वगैरह जो हैं, वो तो जो इंक्वायरी कराते थे तो उसके सरबराह कौन थे होते? अमलीश खान। नैब का जो इदारा है उसको सही माने देने वाले तो चौधरी साहब है, कमर ज़मान चौधरी साहब। उनसे शायद अब मैं क्या कहूँ, कौन से पेट्रोल पंपों की आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, पर ये है कि जिनका रिकॉर्ड ही सारा, मतलब उन्हें क्यों चुना गया? सर कायदो कवानीन इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ आप नहीं। देखिए मैं आपको सर सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स मेरे ज़हन में हैं, 3 प्रोजेक्ट। इस वक्त कोई 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स हुकूमत पाकिस्तान के और डिफरेंट सूबाई हुकूमतों के चल रहे हैं। सर इस्लामाबाद एयरपोर्ट $300 मिलियन से शुरू हुआ, 800 मिलियन पे पहुंच गया। $500 मिलियन, ये अमेरिका में, जापान में बहुत बड़ी अमाउंट है, पाकिस्तान के लिए तो छोड़ दें। एक प्रोजेक्ट में $500 मिलियन की एस्केलेशन है। सर आप नंदीपुर को देख लें, वो 329 मिलियन से शुरू हुआ और 847 पे ख़त्म हुआ। $500 मिलियन यहाँ पे एस्केलेशन है एक प्रोजेक्ट में। सर $500 मिलियन, $500 मिलियन। सर नीलम जेहलम में 34 अरब रुपए, इसमें कोई एक हुकूमत भी इन्वॉल्व नहीं है सर, लेकिन ये कई हुकूमतों के दौरान है। देखिए, पर बात यह है कि जिस किस्म का शोर मचना चाहिए था वो नहीं मच रहा। मैं कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि जो आजकल हो रहा है इसका 20वां हिस्सा एक पीपल्स पार्टी हुकूमत होती तो हमारे मीडिया का रवैया और होता, जुडिशरी का रवैया और होता। इफ्तिखार चौधरी साहब चले भी गए हैं तो कोई और इफ्तिखार चौधरी बन जाता और उनका उन्होंने जीना हराम कर देना था, जैसे कि पहले हुकूमत का पीपल्स पार्टी का किया गया। सर 5 साल उन्होंने गुजारे, उस वक्त भी नैब थी, उस वक्त भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, क्यों नहीं किया? उनको उनके वजीर आजम को घर भेज दिया, वो जो थे वो कर भी रहे थे, लेकिन उनको उस तरीके से जैसे एक हुकूमत अपनी पैसा निकाला किसी से। सर उस पैसा सर नहीं निकाला, लेकिन मेरे टैक्स पेयर से जा रहा है। उनका जो एक था उसका मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ जो चली। सर मीडिया प्रोसिक्यूट तो नहीं कर सकता ना, मीडिया तो सिर्फ आपको खबर दे सकता है। सिर्फ ये है कि एटीट्यूड उन इदारों का और था, आजकल जो है, आजकल तो कुछ है ही नहीं। सर अगर आपने ये कहना है कि सिर्फ आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो फिर इन सारे इदारों को फारिग कर दें। ये क्यों पैसे खा रहे हैं? जब तक आवाम नहीं निकलती, जब तक आवाम करप्शन को एक्सेप्ट करती है तो करने दें। सर आप एक तो कहते हैं हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं, उस किस्म का जैसे कानून की हुक्मरानी, या तो आप कहें ना सर निकाल दें, खत्म कर दें इदारों। क्यों आप या तो माने या तो आप कहें कि जी उस किस्म की कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में कार फरमा है। हम सारे यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे नहीं है। अब आप दूर दराज इलाकों, राजनपुर वगैरह छोड़ दें, जो इदारे इस्लामाबाद में आपको मिलेंगे, रेवेन्यू के, पुलिस के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, वो जो एक तरीके से जो करते हैं वो आप मुरवजा नीयत नहीं है ना करने की। सर नीयत नहीं, वो है नहीं आपके मुल्क सर एफबीआर कहता है पैसे कहाँ से गए, स्टेट बैंक से पूछे। स्टेट बैंक कहता है कि जी हमारा तहकीकात का काम नहीं है, हम तो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट दे सकते हैं। नैब्स के चेयरमैन ने खुद हाथ उठा लिए। तो भाई आप एनुअल ऑडिट रिपोर्ट भी तो है, चेक एंड बैलेंस भी तो है, करने पे आए तो बहुत सारे काम कर सकते हैं ना सर। नहीं है, यही हमें समझना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल, देखिए ना यहाँ पे शहीदान जमहूरियत जो हैं, जब वो जमहूरियत की बात करते हैं तो मातम पे आ जाते हैं। जमहूरियत पे आंच नहीं आनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपका जमहूरी चेहरा, उसका जो असल शक्ल है वो तो फिर सामने आ जाती है। इसका नुकसान बेतहाशा होता है। देखिए ये एक प्रोजेक्ट में जब $500 मिलियन की एस्केलेशन आ जाती है, वो जो बिजली बनाएगा वो निहायत महंगी होगी, वो आप और मैं भी, वो जो $500 मिलियन है वो 18-19 करोड़ पाकिस्तानियों ने उसका खर्चा बर्दाश्त करना है। ब्रेक पे जाना है।
ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. اور لبے لباب یہی نکلا کہ نقصان بہت ہو چکا ہے. جتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے مجموعی طور پر تمام اداروں کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیقات کریں. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ قرضوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے پاکستان میں جو قرضے ہیں، بڑھتے ہوئے قرضے ہیں، ان کا بوجھ مزید اس وقت ہر پاکستانی جو ہے وہ 1,15,000 روپے کا مقروض ہے. ایک رپورٹ تیار کی، پہلے آپ وہ دیکھیں پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹیٹ بینک کے مطابق 2013 میں قومی قرضوں کا کل حجم 16 کھرب روپے تھا. پچھلے 3 سالوں میں نواز حکومت نے 6 کھرب روپے کے اضافی قرضہ جات کا بوجھ ملک پر ڈال دیا. پرویز مشرف نے جب حکومت کو خیر آباد کہا تو اس وقت ہر پاکستانی بچہ بوڑھا جوان 40,000 روپے کا مقروض تھا. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہی قرضہ 80,000 روپے فی کس تک پہنچ جاتا ہے. 2013 سے لے کر اب تک 80,000 سے بڑھ کر یہی قرضہ ہر پاکستانی پر 1,15,000 روپے تک پہنچ چکا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے 1 سال میں 2.5 کھرب روپے کا اضافی قرضہ حاصل کیا گیا. مشرف دور کے دوران ایک بہت عمدہ قانون پاس کیا گیا جس کے تحت قومی قرضہ جات کی حد 60% جی ڈی پی پر فکس کر دی گئی. رواں سال میں اسٹیٹ بینک کے مطابق قومی قرضہ جات 75% جی ڈی پی سے بھی تجاوز کر گئے، جو 2005 والے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. عوامی قرضہ جات کا 71% نیشنل سیونگز کی مختلف اسکیموں کی مد میں حاصل کیا گیا ہے. اگر حکومت پاکستان یہ قرضہ جات واپس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ان پاکستانیوں کا ہوگا جنہوں نے قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے. اگر ان قرضہ جات کے بڑھنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اگلے الیکشن سے پہلے قومی قرضہ جات کا حجم 28 کھرب سے بھی تجاوز کر جائے گا. آخر ہو کیا رہا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آخر ہو کیا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، رپورٹ ہم نے دیکھی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 60% کا ریشو بتا رہا ہے، اب وہ ایکسیڈ کر چکا ہے. تو کیا ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو چیک اینڈ بیلنس کر سکے کہ لمٹ اگر کراس ہوتی ہے تو فوراً اس کو پکڑ لیا جائے؟ آپ نے دیکھ ہی لیا نیب نے کیا کیا اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کیا کیا. یہ پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون ہے 2005 کا، اور اب 11 سال سے ہم اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتے چلے آ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی آواز بھی اٹھتی ہوئی نظر نہیں، سنائی نہیں دیتی. اچھا، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ایاز صاحب، عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ہم قرضے ڈیفالٹ کر دیں تو فورنرز کا نقصان ہوگا. اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی 70-71% قرضہ جات جو ہیں وہ ہم نے خود ہی پاکستانیوں سے لے رکھے ہیں، اور اگر حکومت ڈیفالٹ کرتی ہے تو امریکہ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، IMF کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ بیواؤں کو دیتے ہیں یا بیواؤں نے اس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، سب سے زیادہ نقصان پاکستانیوں کا خود سے ہوگا. اس وقت جو 90% ڈیٹ سروسنگ ہے ہماری بجٹ کے اندر، وہ ہم روپی ڈیٹ، جو روپے کے حوالے سے ہم نے قرضہ جات لیے ہیں، ان کو واپسی کرنے کے لیے کرتے ہیں. صرف 10% ایسے ہیں جو فورن قرضہ جات کے اوپر ہم واپسی کرتے ہیں. تو کوئی آواز اٹھائی نہیں جا رہی. قانون ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی روکنے والا ادارہ سامنے نہیں ہے. اچھا ایاز صاحب، پہلے ہم سلیم مانڈوی والا صاحب کو لے لیتے ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس سے. بہت شکریہ سلیم صاحب. یہ فرمائے گا یہ کہانی کیا ہے؟ مطلب ایک تو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے فائنانس کی، اس کا رول کیا ہے، اور یہ جو اتنا زیادہ قرضہ بڑھ گیا، مطلب ایک پاکستانی جو ہے وہ 1,15,000 کا مقروض ہے اس وقت. دیکھیں جی، پہلے تو میں فاروق صاحب کی بات کروں گا کہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ میں یہ ایشو کو نہیں اٹھایا جا رہا. ایک تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں یہ ایشو ریگولرلی اٹھایا جا رہا ہے، اور اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کیونکہ قانون یہ ہے کہ 60% سے جب آپ کی سیلنگ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے پارلیمنٹ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی. گورنمنٹ از ناٹ رپورٹنگ ٹو دا پارلیمنٹ، اور ہم پارلیمنٹ میں اگین اینڈ اگین یہ ایشو اٹھاتے ہیں، اور میں پرسنلی اٹھاتا ہوں کہ وائی از دا گورنمنٹ ناٹ رپورٹنگ کہ ہم اس سیلنگ کو کراس کر چکے ہیں اور ہم 62, 63, 64% پہ پہنچ چکے ہیں ڈفرینٹ ٹائمز پہ. اور اگر ہم پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے ہیں؟ گورنمنٹ از obliged بائی لا، بائی کانسٹیٹیوشن ٹو ایکسپلین دس ٹو دا پارلیمنٹ. مگر گورنمنٹ اگین اینڈ اگین اس
ایشو کو اوائڈ کرتی ہے, اس کو ڈاج کرتی ہے, اس کو لاسٹ ہماری کوئی 2 ہفتے پہلے میٹنگ کی ڈیٹ کے اوپر اس پہ بھی گورنمنٹ نے اوائڈ کیا, ہمیں لیٹر لکھ دیا کہ جی ہمیں اور ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اس کو رپورٹ کر سکیں. اچھا سلیم صاحب یہ فرمائیے کہ حکومت مسلسل ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا بجٹری خسارہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے دوران وہ 7-8% پہ چلا گیا تھا, اب ہم آدھے پہ لے آئے ہیں. اگر بجٹری خسارہ واقعی کم ہو گیا ہے تو پھر ہمیں مزید قرضہ جات لینے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ فروخ صاحب, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از آلسو اے لائی. گورنمنٹ از لائنگ بیکاز وہ کم نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ تو صرف انہوں نے ایک گیم کھیلی تھی جس کو آج تک ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور آج تک گورنمنٹ یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ 340 بلین کا ڈیٹ, سرکولر ڈیٹ, انہوں نے ایک دن 28 جون کو کیسے پے کر دیا. اور ہمارے ایک سینیٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جانا چاہیے بیکاز دس شوز سپر ایفیشنسی آف دس گورنمنٹ کے ایک دن میں, اور وہ واحد اسی لیے پے کیا گیا کہ فسکل ڈیفیسٹ زیادہ چلا جائے پریویس گورنمنٹ میں, اور جب ہم آئیں تو اس کو ہم کم دکھائیں. سلیم صاحب کوئی ٹھوس سا قدم بتا دیجئے جو اپوزیشن نے اٹھایا ہو کہ حکومت کو ایکسپوز کیا جائے یا حکومت کو روکنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. دیکھیں, ٹھوس قدم میرے ویو میں is the parliament, اور parliament has to take this issue to its logical conclusion. اگر گورنمنٹ یہ ایکسپلین نہیں کرے گی تو there has to be some kind of resolution in the parliament against the government, where all parliamentarians have to be united کہ بھائی یہ آپ نے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نوبت آ رہی ہے کہ یہ ریزولوشن آئے گا پارلیمنٹ. سلیم صاحب, یہ جو 6 کھرب روپے کے قرضہ جات, اضافی قرضہ جات لیے گئے ہیں 3 سال میں, یہ آپ کے خیال میں خرچ کہاں ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں کیونکہ اس کا وٹنس رہ چکا ہوں, میجورٹی آف دس منی گوز ٹو سروس دا بجٹ. اب اگر یہی چیز ہم کرتے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کم کر دیا ہے, اور یہ بوروئنگ is going at a faster pace than even the previous government and the government before that. سر حال تو آپ نے بھی برا کیا تھا, جو پچھلے 70 سالوں سے قرضہ اٹھایا تھا آپ نے 5 سال میں ڈبل کر دیا تھا. نہیں دیکھیں, انہوں نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا, مگر میں اپنی پرفارمنس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, اور نائدر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا. مگر دیکھیں, the issue is not blaming it on. چلیں سلیم مانڈوی والا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر فاروق صاحب اور ریاض صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اس پہ ہم آگے ڈیبیٹ نہیں کر سکیں گے. بہرحال قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں, ان کی یوٹیلائزیشن کہیں نظر نہیں آ رہی, حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں, یہ سب کے سامنے. شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.